السلام علیکم خواتین حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور اس نشست میں میرے ساتھ ناجیہ بیگ اور اس شو کی جان عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین. ایک کدھر رہ گئے؟ السلام علیکم ناظرین. ناظرین میں معافی چاہتا ہوں، اصل میں لیٹ ہو گیا. میں وہ باہر لابی میں بیٹھ گیا تھا، وہ ریسیپشن پہ، وہاں پہ لکھا ہوا تھا ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں کہ یار یہ اتنی عزت کر رہے ہیں، تھوڑی دیر ادھر بھی بیٹھ جاؤ. وہ بعد میں انہوں نے بتایا نہیں، یہ تو ہر ایک کے لیے لکھا ہوا ہے جناب. آپ جا کے اوپر شو کریں، آپ کا شو سٹارٹ ہو گیا. پلیکھا پڑ جاتا ہے کسی وقت دیوار کے اوپر کچھ لکھا ہو تو بہت معصوم ہے. بہت تایا ایک دن پلیکھے میں مارا گیا. بینک بل جمع کرانے گیا تو ادھر صوفے پہ سو گیا. وہ بینک بند کرنے لگے، انہوں نے جگایا، انہوں نے کہا کیوں سو گیا ادھر بینک میں؟ کہتا یار ادھر لکھا ہوا تھا یہاں پر سونے پہ لون دیا جاتا ہے. وہ جہاں پہ لکھا ہوا تھا میں اس کے نیچے سو گیا ہوں. اب دو مجھے لون ورنہ لگا ہوں میں رون. انہوں نے رٹاپ ڈال لیا ادھر. انہوں نے کہا کہ یار اس طرح نہ کرو، یہ تو ہم نے جو گولڈ ہوتا ہے اس پہ لون دینے کے لیے کہا ہوا. کہتا پھر آپ گولڈ لکھتے، آپ نے سونے پہ لون کہا ہوا، میں سو گیا ہوں اب مجھے لون دے. بہت وہاں پہ ادھم مچایا تھا میرے نے. ویسے تو جب انہوں نے کہا ہے نا گولڈ پہ دیتے ہیں، اس وقت بھی اس نے رٹا ڈال لیا تھا. وہ کہتا ہے اولڈ از گولڈ، میں اولڈ ہوں اور گولڈ ہوں، مجھے پھر اس پہ بھی دے لون. ڈبل لون بنتا ہے میرا. میں سونے پہ بھی لون لے سکتا ہوں اور گولڈ پہ بھی لون لے سکتا ہوں. تایا کس کا ہے؟ ہاں بڑے بالکل تایا میرے پہ ہی گیا ہے. بہت عقل مند بندہ. چلا نکالو نا خبریں، یہ نہ ہو ٹی وی کے باہر سے آواز آ جائے شو شروع کرو بونگیاں نہ مارو. تو تمہارا کیا خیال ہے جب شو شروع ہو جاتا ہے تو پھر لوگ نہیں کہتے یہ بات؟ شو شروع ہو جائے تو پھر لوگ کہتے ہیں یار دیکھو جنید سلیم کی بونگیوں کی وضاحت کتنی عقل مندی سے کرتا ہے یہ. اچھا چلے اب آج کی خبر بھی سن لیجئے. اسلام آباد ایئرپورٹ پر پیپلز پارٹی کے ایم این اے روشن جنیجو کو نشے میں دھت ہونے پر کراچی کی پرواز سے آف لوڈ کر دیا گیا. تو یہ کون سی کوئی اتنی اہم خبر ہے؟ وہ پیپلز پارٹی کا ایم این اے، وہ کون سے جماعت اسلامی کا ایم این اے؟ یار اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. ویسے بھی اب یہ خبر کی اہمیت نہیں رہی. اچھا شراب پہ نوٹس لینے والے ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں. آپ کیا مطلب یار پیپلز پارٹی کے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، پھر کون سی ایسی ششدر ہونے والی بات ہے؟ ویسے یہ جو بھائی صاحب ہیں جنیجو صاحب، یہ شریف آدمی ہے. انہوں نے میرا خیال ہے جمشید دستی کو سچا ثابت کرنے کے لیے ٹن بابا ٹن کیا. پہلے پیپل پارٹی میں ہی تھا نا جمشید دستی، پہلے 2-3 مہینے وہ ان کا کلاس فیلو ہی رہا ہوا ہے. بعد میں پھر چھوڑ گیا تو انہوں نے کہا ہوگا چلو یار پاویں چھٹ گیا، ساتھ تو دیں اس کا. اس نے اگر ایک دعویٰ کیا بھی ہے تو ویسے نشہ کر کے تو اکثر فلائٹوں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. انہوں نے ساتھ غل گپاڑا بھی کیا ہوگا. غل کرنے پہ بھی نہیں وہ منع کرتے، انہوں نے گپاڑا کیا ہے. نشے میں نہیں پتہ لگتا ہے نا بندے کو. وہ ایئر ہوسٹس نے پانی پکڑایا ہوگا پینے کے لیے، انہوں نے رونا شروع کر دیا. مجھے گھر میں کبھی کسی نے اتنی عزت سے پانی نہیں دیا. ہوں میرے نال میرے گھر چل، ساری زندگی ہوں تو ہی مینو پانی پیانا ہے. یا نشے میں جا کے پائلٹ سے لڑ پڑے ہوں گے، یار اڈائی نا مینو ڈر لگتا ہے، سڑکوں سڑکی لے چل تیری مہربانی. یا جہاز کے باتھ روم کا بوا کھول کے تو لڑ پڑے ہوں گے، اور فریج کچھ بھی نہیں رکھے. یا میرا خیال ہے فلائٹ چلنے لگی ہوگی نا تو کھڑکی میں سے باہر دیکھ کے رونا شروع ہو گئے ہوں گے. اور یار جس سیڑھی پر سے چڑھے تھے وہ اتار کے لے گئے، اب کراچی جا کے اتریں گے کیسے؟ عزیز صاحب جہاز کا ذکر ہو رہا ہے، پی آئی اے کی خبر بھی سن لیجیے. سنائے وہ بھی. صدر ممنون حسین نے کہا ہے کہ پی آئی اے سے کالی بھیڑیں نکال باہر کریں گے. شاباش. لو جی فٹاٹ پی آئی اے پہ سفر کر لیں، پی آئی اے بند ہو جانی. صدر صاحب نے کہہ دیا کہ کالی بھیڑیں نکال باہر کریں گے. ویسے صدر صاحب میری ریکویسٹ ہے جناب، یہ کالی بھیڑیں ہوں یا چٹی ہوں، ایک دفعہ کاسٹک سوڈا مل کے ان کو نوا کے دیکھ لیجئے گا کہ کون سی کالی اور کون سی چٹی. کیونکہ اب تو بھیڑیں بھی بڑی چلاک ہو گئی ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہوا ہے کہ واری سب سے پہلے کالی بھیڑوں کی آتی ہے، اس لیے انہوں نے ڈائی کا بندوبست بھی کیا ہوتا ہے.
اب تو نیلی پیلی لال گلابی گرے لائٹ ہر قسم کی بیڑے ہیں. جو بھی پارٹی آتی ہے حکمران وہ اس رنگ میں ٹل جاتی ہیں. بیڑے بڑی تیز ہو گئی ہوئی ہیں. اور ویسے بھی میرا خیال ہے کہ ہر حکومت جب آگے کہتی ہے نا کہ کالی بیڑے نکال باہر کریں گے, مگر کوئی نہ نکلتا ہے نہ ادارہ درست ہوتا ہے. اس سے اب یہ بھی آنا شروع ہو گیا ہوا کہ کالی بیڑے ہوتی ہی نہیں. ویسے بھی ہم نے دیکھی نہیں کالی بیڑے, چٹی دیکھتے ہیں. اور ویسے جناب یہ کالی بیڑوں کے ساتھ ساتھ کالے جہازوں کا بھی نوٹس لے جو کروڑوں روپے کے خریدے گئے ہیں اور اتنے پرانے کہ ان کے تو پرجے بھی میرا خیال ہے پچھلی صدی کے شروع میں آنے بند ہو گئے ہوئے تھے. اور اب جب اڑتے ہیں تو دعاؤں شعاؤں سے ہی اڑتے ہیں جناب, پٹرول سے یا اپنی ہمت سے نہیں وہ اڑتے. ایسے بولتا چلا جاتا ہے. یار کیا کر رہے ہو تم نے, وہ خبر نہیں پڑی؟ تھائی لینڈ والوں نے اپنے ایئرپورٹ پہ پاکستان کی ساری ایئر لائنوں کے جہاز جو ہیں وہ آنے پہ پابندی لگا دی ہے. انہوں نے کہا لے جاؤ ایڈے پرانے جہاز اتنے لے آ کے کھلار دیو, ساڈے دوجے جہاز ڈرتے رہتے ہیں. وہ ایک دوجے نے پوچھنے ڈے ہوتے ہیں کون آ گیا, لگتا تو جہاز یہ یار. ہاں ہمارے گھر میں میرے دادے فوکر کی گروپ فوٹو لگی ہوئی ہے, اس میں یہ پہلی لائن میں بیٹھا ہوا ہے. اب دیکھو اس بیچارے کا کیا حال ہو گیا. ہائے ہائے, جب بھی ادھر سے واپس جاتا ہے نیچے کو 2.5-3 کلو موبائل روڑا ہوتا ہے یار. اللہ معاف کرے, بڑھاپا بڑی بری چیز. لندن میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق چاول کا استعمال نہ صرف جسم کی چربی جلاتا ہے بلکہ اسمارٹ رہنے کا موقع بھی دیتا ہے. اللہ پڑھو یار, یہ میں تحقیقوں سے بہت اکا ہوا ہوں. یہ کس انگریز نے کہا ہے؟ لندن میں برطانیہ یہ ہے کدھر, مجھے یہ بتاؤ کدھر ہے یہ؟ باہر ہے برطانیہ میں. اچھا میں نے کہا کہ لوکل انگریز نے کہا. اچھا برطانیہ کے انگریز بھی چاول کھاتے ہیں؟ یہ چینی تو سنا ہے جاپانی چاول کھاتے ہیں, انگریز بھی چاول کھاتے ہیں. یہ بکواس تحقیقیں کر رہے ہیں یہ انگریز. کیوں؟ ساری زندگی کے ہم یہ سن رہے ہیں کہ چاول بادی کرتے ہیں, چاول موٹا کرتے ہیں, چاول کھانے سے بندہ موٹا ہو جاتا ہے. کشمیریوں کو چھیڑتے یہ ہیں, یہ ایوڑی ایڈے چوڑے یہ چاول بہت کھاتے ہیں. اب اس نے کہہ دیا سمارٹ بننے کا موقع فراہم کرتے ہیں. یہ تحقیق نہیں ہے, یہ کسی انگریز کی کریانے کی دکان کا بینر ہے جو لکھا ہوا اس نے سنا دیا. اس کے چاول نہیں بیک رہے تھے, اس نے اسٹاک زیادہ کر لیا ہوا تھا. اس نے کہہ دیا بھائی جی سمارٹ بننے کے لیے بہت اچھی چیز ہے چاول. اچھا اب تم دیکھنا کچھ دنوں کے بعد لازمن اس کا یہ بھی آئے گا بینر کہ جناب چاول ٹوٹا جو ہوتا ہے یہ سر کے بال گرنے سے روکتا ہے, کیونکہ مہینے کے اندر چاول بیک جانے پھر ٹوٹا رہ جانا. ہاں اسی طرح یہ دکاندار کرتے ہیں. یہاں کے دکاندار نہیں ایسے ہی کرتے. یہ نمک مرچ بیچنے والوں نے باہر بڑا سارا بینر لگایا ہوتا ہے, ملاوٹ ثابت کرنے والے کو 10 لاکھ روپیہ انعام ملے گا. بندہ پوچھے پوتنی دیا تیرے کو 10 لاکھ روپیہ ہوئے, تم نمک مرچ بیچو, تم کپڑے کی دکان نہ ڈال کے بیٹھو یا زعفران بیچو. نہیں صحیح بات ہے, ادھر تم مرچوں ہی سونگتے رہو ساری زندگی. 10 لاکھ روپیہ بھی ہو تمہارے پاس تو. ویسے بھی اگر کوئی لیبارٹری میں لے بھی جائے مرچیں ٹیسٹ کرانے کے لیے تو پیچھے سے اس کی موویبل دکان ہوتی ہے, وہ اپنی ہٹی ساری سمیٹتا ہے, اپنا اینٹوں کا چور پور پاک شاک ساری لپیٹ کے نکل جاتا ہے. وہ لیبارٹری سے ٹیسٹ کرا کے واپس آ کے بیچارہ مارکیٹ میں پوچھتا پھرتا ہے یار ادھر ایک مرچوں کا تاجر ہوتا تھا. وہ آگے سے کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی جی وہ تاجر جو ہے نا وہ اپنی بزنس امپائر اٹھا کے واپس اکاڑے کے پاس ایک پنڈ ہے پوگووال, ادھر چلا گیا. اب پوگووال ہی بھول جاتا ہے بیچارہ بندہ جو لیبارٹری سے ٹیسٹ کرا کے لایا. اور اگر وہ بیچارہ پوچھ لے دوبارہ کہ بھائی جی یہ پوگووال کہاں ہے, یہ حیور گگومتی کے پاس ہی ہے. اور اگر وہ بیچارہ لکھ کے وہاں پہنچ بھی جائے گگومتی تو اگلے کہہ دیتے ہیں بھائی جی وہ پرانی گگومتی نہ ہو, یہ نئی گگومتی ہے. پرانی گگومتی انڈیا میں ہوتی تھی. وہ بیچارہ اپنی لیبارٹری رپورٹ لے کے واپس گھر چلا جاتا ہے, کرمالیا میرے ٹیسٹ ٹھیک آئے. وہ بھول ہی جاتا ہے یہ مرچوں کا ٹیسٹ ہے, وہ اپنا ٹیسٹ فیل کرنا شروع کر دیتا. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار
جنید یہ میڈیا کا جو اپنا جہاں پہ نقصان یہ ہوا ہے، لوگوں کو ٹینشن بہت بڑھ جاتی ہے، اس میں یہ بھی فائدہ ہوا ہے کہ بہت ساری معلومات ایسی مل رہی ہیں جو پہلے کبھی سنی نہیں تھی یا اس طرح واضح دیکھی نہیں تھی۔ یہ آج کل وہ جو چل رہا ہے تھر پارکر کے علاقے میں قید زدہ لوگوں کا جو دکھا رہے ہیں خبروں میں، بڑی خوفناک وہ بچوں کی شکلیں دیکھ دیکھ کے اور وہ وہاں پہ رہنے والے لوگوں کو دیکھ دیکھ کے بےچارے بھوکے پیاسے وہاں مر رہے ہیں۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ پاکستان جیسے ملک میں کتنا کو ہے، اتنا کو تو ملک ہے، اس میں کوئی ایسا علاقہ بھی ہوگا جہاں پہ 15 لاکھ بندہ بےچارا جو ہے وہ قید کی وجہ سے مر رہا ہے ادھر اور متاثر ہوا ہے۔ 200 سے زیادہ بچے ابھی تک بھوک کے ہاتھوں مر چکے ہیں۔ ہاں جی، اس میں بتا رہے تھے کچھ 60 بچے تو صرف کوئی مٹھی علاقہ ہے ادھر کے بیچارے فوت ہو گئے۔ پارکر کا جو صدر مقام ہے، اب تم دیکھو نا وہاں پہ جانا یا پہنچنا حکومت کے لیے کو کتنا مشکل کام ہے۔ بھائی یہ وہی جگہ ہے نا تھر پارکر جہاں پہ 2-2.5 ماہ پہلے غالباً زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب، وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اظہار یکجہتی بھی کر رہے تھے اور لوگوں کو انقلاب اور خوشحالی کی نوید بھی سنا رہے تھے۔ اب ان حکمرانوں کو یعنی زمین کے نیچے تھر پارکر کی زمین کے نیچے کوئلے کے ذخائر تو نظر آ گئے لیکن وہاں پر اگتی ہوئی بھوک نظر نہیں آئی۔ نہیں تو اس وقت یہ صورتحال نہیں تھی، پیدا ہونی شروع ہو گئی تھی نا، اور یہ وہاں پر یار کوئی پہلی دفعہ تو نہیں پیدا ہوئی۔ تھر پارکر میں صدیوں سے یہ صورتحال ہر 2 سال بعد 3 سال بعد پیدا ہوتی ہے۔ انگریز دور سے جب انگریز یہاں پہ حکمران تھا، قابض تھا، اس وقت بھی وہاں پہ امدادی گندم دینے کا سلسلہ ہر سال انگریز کے دور سے جاری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قائم علی شاہ صاحب نے ڈائریکٹر اینیمل ہسبینڈری کو ذمہ دار قرار دے کے ان کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ بندہ خدا پوچھو تو صحیح، جو پچھلے سال تم نے 60,000 گندم کی بوریاں تقسیم کرنے کے لیے بھیجی تھیں، وہ کن وہاں پہ گوداموں میں بھری ہوئی ہیں، کن کے پیٹ بھرے ہیں ان سے؟ 60,000 بوری۔ اچھا پچھلے سال گئی؟ ہاں، جو اب تک کام آنی چاہیے تھی کہاں گئی وہ یار؟ تو اس دفعہ نہیں وہ کام آئی، وہ اب تک آنی چاہیے تھی نا، وہی سال جا رہا ہے نا، وہی سال جا رہا ہے، تو کہاں گئی وہ گندم ساری؟ کس کے پیٹوں میں گئی ہے وہ؟ اچھا یہ قائم علی شاہ صاحب کا علاقہ؟ ہاں قائم علی شاہ صاحب کا علاقہ ہے نا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، سندھ میں تو وہی ذمہ دار ہے ان چیزوں۔ نہیں تو وہ جو اربوں روپیہ ابھی انہوں نے فیسٹیول کرا کے ادھر خرچا ہے، 2 ارب روپیہ سندھ کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے خرچ کیا گیا ہے، اور ان بے شرموں کو یہاں پہ یعنی اگتی ہوئی بھوک نظر نہیں آئی۔ اور یار میں ٹی وی پہ دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ بچے دودھ کی وجہ سے ادھر بےچارے مر رہے ہیں، اور بزرگ جو ہیں وہ روٹی کا نوالا جو ہے ان کے پاس نہیں پہنچ رہا، اور ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں ٹیبل سے جا کے کھانے کھا رہے ہیں اور خوراکیں کھا رہے ہیں، جبکہ ہماری ایکسیس میں ہے، ہماری پہنچ میں ہے یہ علاقہ جہاں پہ انسان بھوکا مر رہا ہے اور ہم گھروں میں بیٹھ کے اپنے پیٹ بھر رہے ہیں اور ون سمنے کھانے کھا رہے ہیں، ادھر بیچاروں کو سوکھی روٹی بھی نصیب نہیں ہو رہی۔ عزیز صاحب سارے پاکستانیوں کے لیے شرم کا مقام ہے۔ ہوئے مجھے تو یہ 3-4 دن سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد آتا رہا ہے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کتا بھی بھوکا مر گیا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ کہاں چلے گئے یار ایسے حکمران؟ یہ کن کی کاپی ہم کر رہے ہیں؟ کس طرح کی ہم حکومت چلا رہے ہیں؟ بڑے ہمارے جو ہیں وہ کتے کو بھوکا مرنے پہ بھی تڑپ رہے ہیں، اور ہم لوگ انسان مرتے دیکھ رہے ہیں اور اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یار انسانوں کے بچے وہاں پہ دیکھو نا، بچے کو تو ویسے ہی دیکھ کے، جانور کا بھی بچہ ہو تو اس کو بھی دیکھ کے دم ترس آ جاتا ہے۔ سکرین کے اوپر انسانوں کے بچوں کو دکھایا جا رہا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر ایمان سے۔ جب جانوروں کے مرنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس وقت بھی کسی کو ہوش نہیں آئی کہ کیا ہونے والا ہے، کتنا بڑا سانحہ رونما ہونے والا ہے۔ مطلب ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ جانور جو وہاں کے بیچارے غریب لوگوں کا مطلب روزی روٹی کا واحد ذریعہ ہے۔ یہ دنیا کا غالباً واحد صحرا ہے جو زرخیز صحرا ہے، وہاں پہ فصل اگتی ہے، لیکن وہ فصل ہے جس کا دار و مدار جو ہے صرف بارشوں پہ ہوتا ہے۔ اور عام طور پر یہ روایت چلی آ رہی ہے
کہ اگر 15 اگست تک بارش نہیں ہوتی تو اس پورے علاقے کو آفت زدہ قرار دے دیا جاتا ہے, تمام ٹیکس معاف کر دیے جاتے ہیں اور امدادی گندم بھیجنے کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے. پتہ نہیں کہاں مرے ہوئے ہیں, کہاں سوئے ہوئے ہیں حکمران. یہی پھر رہے ہیں یار سارے, پیچھے پلس لگا کے بلٹ پروف گاڑیوں میں پھر رہے ہیں. پتہ نہیں وہ بلٹ پروف گاڑیاں یا شرم پروف گاڑیاں. اچھا تم یہ دیکھو کہ اتنا بڑا سانحہ رونما ہوا ہے, اس کے باوجود ہمارے سیاستدان جو ہے سیاست کرنے سے باز نہیں آ رہے. پہلے سندھ حکومت نے پنجاب حکومت کی امداد لینے سے انکار کر دیا اور کے پی کے کی طرف سے جو دی گئی امداد تھی وہ قبول کر لی, اور بعد میں پھر تردیدوں کا سلسلہ شروع ہو گیا دونوں طرف سے. عجیب مذاق بنایا ہوا ہے ہم نے. ویسے بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حرکت میں آ گئے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, ان کی مدد کر رہے ہیں. آپ تو حکومت کے علاوہ بھی کئی درد دل رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ذاتی حیثیت سے بھی ادھر امداد کے لیے چل پڑے ہیں. وہ جو رائٹر ہیں ڈاکٹر آصف جاہ مراد صاحب, سرکاری افسر بھی ہیں, انہوں نے بھی کوئی قافلہ اپنا ادھر کو ٹورا ہے, اور بھی بہت سارے لوگ گئے ہیں. جنید جو کہہ رہا ہے بات وہ دیکھو نا ذرا کہ 15 اگست کو ہی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ادھر کیا ہونا ہے, قید زدہ علاقہ قرار دے دیا جاتا ہے, تو 15 اگست گزرے تو میرا خیال ہے کافی دیر ہو گئی ہوئی. بالکل. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. عزیز صاحب آج حزب ڈاک میں گوجرانوالہ سے پہلا ایس ایم ایس شامل کرنے لگے. بسم اللہ جی, کرو جی کرو. جہانگیر خان لکھتے ہیں السلام علیکم حزب حال ٹیم. وعلیکم السلام. عزیز انکل, میں نے ایک بات نوٹ کی ہے, لاسٹ 6-7 ویک سے آپ کی پرسنالٹی میں ایک عجیب سا نکھار آ گیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہائے 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 ہائے, یہ کوئی گجراں والی یہی کہہ سکتا ہے کوڑا گوٹ کر کے محبت میں کہہ گیا وہ بیچارہ. بڑی مہربانی جہانگیر صاحب, آپ کی جناب نظر اچھی ہے تو آپ کو میں پیارا لگا ہوں, ورنہ میں تو پچھلے کئی سالوں سے ویسے کا ویسا پیارا ہی ہوں. وہ سیریس ہی ہو گیا. اور کیا یہ سن کے رونا شروع؟ انہوں نے مذاق کیا ہے, انہوں نے مذاق کیا ہے تمہیں یار, سمجھ نہیں آ رہی یار. تم کل ہی کیوں بھائی مراد فیل کرتے ہو اپنے آپ؟ فیل کیا کرتا ہوں, کیا مطلب فیل کرتا ہوں؟ یعنی سچی مچی ہو تم؟ ہائے ماں صدقے جائے. پہلے بھی تمہیں میں نے کہا ہے کہ اچھے ہسپتال کی نرس لگتے ہو زیادہ سے زیادہ. اچھا جی, اگلا ایس ایم ایس راول پنڈی سے باسط عباسی لکھتے ہیں السلام علیکم حزب حال ٹیم. وعلیکم السلام باسط صاحب. عزیز صاحب, میں ایک کالج میں پڑھاتا ہوں, کچھ عرصے سے مجھے میرے اسٹوڈنٹس عزیزی صاحب کہہ کے بلاتے ہیں. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ میری تعریف کرنا چاہ رہے ہیں یا میرا چیزہ لیتے ہیں. کیا ویسے لاٹری نکل آئی آپ کی, لاٹری نکل آئی, اللہ نے اتنی عزت دے دیا کہ یہ بن گئے. انہیں کہو یہ تو مجھے نہیں آج تک سمجھ آئی. اب واقعی ویسے اس بندے نے مجھے سمجھ نہیں آنے دی کہ میں واقعی کو باعزت آدمی ہوں یا ٹوٹ پٹوٹ ہوں. اب بھائی جان, پاکستان کے 18 کروڑ عوام میں سے جتنی عزت میں آپ کی کرتا ہوں نا, کوئی دوسرا نہیں کرتا ہوگا. یہ دیکھ لو, اب 20 کروڑ ہو گئی ہوئی آبادی, 2 کروڑ جان بوجھ کے بیچ میں سے کٹا ہے. بھائی جی یہ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی قابل عزت ہوتا ہے, اوپر سے آئے ہائے ہائے ڈبل کام ہو گیا, ودیا ہو گیا. ویل ڈن, گڈ لک. اچھا جی, اگلا میسج ہمیں کراچی سے زبیر صدیقی لکھتے ہیں السلام علیکم حزب حال ٹیم. وعلیکم السلام صدیقی صاحب. جنید انکل, آپ کی اتنی ذہانت کا کیا راز ہے؟ آپ خود بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں اور عزیزی انکل بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. ان صاحب نے بھی میرا چیزہ ہی لیا عزیزی صاحب کو شامل کر کے. Say something عزیزی صاحب. یار میرے بارے میں بہت سیریس انٹیلیجنٹ ہے جی, اس کی ذہانت تو کیا بات ہے. ساری کلفی کھا لیتا ہے, گرنے نہیں دیتا. بڑا ذہین ہے یہ. برف والا گولا لینے جائے نا تو اس کو کہتا ہے نہیں رنگ مجھے پکڑا دو, میں خود ڈیزائن بناؤں. یہ تو آرٹ ہے یار. یہ کون سا آرٹ ہے؟ برف والے گولے پہ آرٹ ہوتا ہے. کیا بات, اتنا یقین باہر کھڑا ہو کے بتا دیتا ہے تندور والے کو, تھلے والی لال ہو گئی کٹ لے. اس طرح کی میلے نہ پڑا کرو, میں تمہیں بتا دوں. اب آئی اس طرح کی رہی, کون سی پڑھوں پھر عزیز صاحب؟ اس کی تعریفوں والی میلے شامل کر لیتی ہے, میری بےزتی والی شامل کر. نہیں, آپ کی بھی تعریف والی ایک بھی میری بستی والی ہے. کون سی عزت کی ہے تم نے؟ لوز بال دیا انہوں نے تمہیں جگتے لگانے کے لیے مجھے. نہیں, میں نے کون سی جگت لگا, جب مجھے انہوں نے خوبصورت کہا اس وقت تم نے نہیں چاہیے لیا. اچھا جی, کوئٹہ سے نصیر احمد لکھتے ہیں عزیزی انکل
کیا آپ واقعی ہی خود کو ایک مکمل پروفیشنل سنگر سمجھتے ہیں یا ابھی تک زیر تعمیر ہیں؟ جے میں جانتی جگے نے مر جان تے ایک دی تھدو جم دی جگیا جگیا ٹور پردیس گیوں بھوا بچیا یہ ہے اصل پروفیشنل سنگر کی. آپ نے مس کر دیا, انہوں نے بھی گایا آپ کے ساتھ. سیریسلی یہ بھی پروفیشنل سنگر ہے جی. پھر تو اگر تیری کر یہی کہا ہے, یہی کیا ہے. اصل نشانی یہ ہوتی ہے سنگر کی, جو تیری کر لینا وہ کیا بات. اچھا جی, عزیز صاحب اسلام آباد سے شہریار گل صاحب نے ہمیں ایک ویڈیو بھیجی ہے اور میسج دیا ہے کہ جب ہم لوگوں کا ویکینڈ شروع ہوتا ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے جب ہم اپنے گھروں کو جاتے ہیں, یہ دیکھیں, اور جب ہمارا ویکینڈ ختم ہوتا ہے اور ہم دفتروں میں جاتے ہیں تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے وہ دیکھیں. دکھائیں جی ذرا, یہ تو دلچسپ ہوگا, بہت انٹرسٹنگ ہے, یہ دیکھیں. گوئنگ ہوم فرام ورک آن فرائیڈے. دیکھو تم کرسیاں جمپنگ جمپنگ, چھٹی جو مل گئی ہے. ہاں جی, واہ رے واہ, پورا ڈسکو ڈانس کرتے ہوئے ہم گھروں کو جاتے ہیں. یہ لیں گوئنگ ٹو ورک منڈے مارننگ. ہاں جی, آپ دیکھیں. سد کے جاؤں, اگلی ٹانگیں نہیں جانا چاہ رہی, پچھلی تروٹ کرا کے لے کے جا رہی. دفتر پہنچتے ہی سو گئے. ایگزیکٹلی. ویسے عزیز صاحب اگر یہ رویہ ہم اپنا تبدیل کریں تو ہماری قوم ترقی کرے گی انشاءاللہ. یہ رویہ اگر ہم بدلیں تو ترقی ہوگی, ورنہ ہم اسی طرح کام پہ جا رہے ہوتے ہیں. بالکل. اچھا جی, خانے وار سے زاہد کمبوہ لکھتے ہیں, السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام جی. عزیز صاحب, آپ نے اور جنید صاحب نے ناشتے کے اہتمام پر بات کی تھی, مگر ہماری تو پوری قوم ہی اب دوپہر کے وقت سو کر اٹھتی ہے, ناشتہ کیا خاک کرے گی؟ یہ بڑا ہی ویسے افسوسناک رویہ ہے, یہ جو 12 بجے دن کا آغاز کرنے والا رویہ ہے, اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری قوم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب مزید ترقی کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل. تم دیکھو کہ دنیا کی جو ترقی یافتہ ترین قومیں ہیں ان میں بھی وہ مطلب ارلی اویکرز ہیں, صبح صبح اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں اور 5-6 بجے کام مکمل کر کے دکانیں سب بند ہو جاتی ہیں. ہاں جی, ہاں جی. ویسے میں معافی چاہتا ہوں, یہ امیر اور پڑھے لکھے جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا, یہ ان کا رویہ ہی اس طرح کا ہو گیا ہوا ہے. ویسے چھوٹے شہروں میں, پنڈوں میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ دن کا آغاز سرگی کے وقت ہی ہو گیا ہوتا ہے. ادھر واقعی ہمارے جو بڑے شہر ہیں جن کی وجہ سے ہم نے ترقی کرنی ہے یا جو ترقی کی نشاندہی کریں گے کہ ہم اس وقت ترقی یافتہ ہو گئے ہیں, وہ واقعی بیچارے 12 بجے تک ستے پہ ہی نہیں اٹھتے. بالکل. ہمارے گجرا والا میں تو اٹھ پڑتے ہیں سویرے سویرے, چونکہ گنی کے سریپا میں 7 بجے تک پتیلا تو دیتا صرف اس بات پہ سویرے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ ستا رہ گیا نا, موک گئے نہیں پاوے پکاؤ ان کا ہری پراؤنٹھے. اور گجرا والا میں ہماری کسی بہن کو اگر ایک دن کے لیے بھی اس وجہ سے اپنے شوہر کے لیے پراٹھے پکانے پڑ جائے نا, تو اگلے دن وہ اسی غم میں پوری رات جاگتی رہتی ہے اور تہجد کے وقت شوہر کو جگانا شروع کر دیتی ہے, اٹھو جا کے بازار سے سری پائے کھا کے آؤ, کل تمہارے لیے پراٹھے بنائے تھے, ابھی تک کھلیاں پڑی ہوئی ہیں. دنیا میں لیتے ایک چھوٹا سا وقفہ, حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد. اچھا جی, آج کل بچوں کے سالانہ امتحانات ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے مجھے یاد ماضی کی بہت ساری چیزیں ذہن میں آ رہی ہے. ہمارے ذہن میں تعلیم سے متعلق چیزیں آ رہی ہیں. ہاں جی, ہاں جی. تعلیم سے, ہاں جی, تعلیم سے متعلق. اور میں کیا تمہارا خیال ہے 12-13 سال کا ٹانگا چلانا شروع ہو گیا؟ میں نے پوچھا تو مائنڈ کیوں کرتے ہو یار؟ مائنڈ نہیں, میں تعلیم کے حوالے تمہیں پتہ ہی نہیں میں کتنا لیک آدمی تھا. ماں سوائے کیمسٹری, فزکس اور میتھ کے میں سارے مضمونوں میں پاس تھا. عزیز صاحب, آپ تو کہتے تھے میٹرک آپ نے کلیئر کر لیا. ہاں, میں نے رٹا ڈال لیا تھا نا ادھر. باقی میرے مضمونوں میں ایک میں 45 تھے, ادھر میں نے کہا 33 والا پاس ہوتا ہے, جو اوپر کے ہیں 8 اور 5 کتنے بنتے ہیں والا 13. میں نے کہا وہ 13 نمبر 2 کیمسٹری میں ڈالو, اسلامیات والے 13 جو بات ہے.
اور جو اردو والے اردو کے تو میرے پتہ نہیں 18 نمبر یاد آتے. ظاہر ہے یار ان مضمونوں میں جو نمبر لیے وہ بھی تو تمہارے ہی تھے نا. میرے ہی تھے. تمہاری مرضی والے ادھر کر دو تم پاس تو کرو سارے میں سے. میری مرضی پہ جدھر مرضی ڈالوں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. یا جناب کیا میں کہ یار بات بلا دیتی ہوں. حد ہو گئی ہے تمہارے والی. وہ میں یہ یاد کر رہا تھا کہ اس وقت جو چیزیں امتحانوں میں اکثر نظر آتی تھی وہ اب اکثر نہیں نظر آتی. مثال کے طور پہ جب امتحان ہوتے تھے نا تو اکثر یہ باغ شاغ جو شہر کے اندر کوئی چھوٹے موٹے پارک وغیرہ ہوتے تھے نا ادھر ضرور کوئی نہ کوئی بچہ پڑھتا ہوا نظر آتا تھا. اور اکثر تو بیچارے اس لیے جا کے کھمبوں کے نیچے یا باغوں میں بیٹھ کے پڑھتے تھے کہ ان کے گھر میں بیچاروں کے اتنی جگہ نہیں تھی ہوتی یا بتی نہیں تھی ہوتی. اور کئی شوقیہ بھی چلے جاتے تھے. ہمارے عوان جی نہیں ریسرچر کہتے ہیں میں نے سن لیا کہ یہ بندہ کھمبے کے نیچے بیٹھ کے CSS کر گیا, یہ جو DC لگا ہوا ہے گجرالے. کئی لوگوں کے بارے میں کہتی ہے میں بھی جا کے کھمبے تھلے بیٹھنا شروع ہو گیا کہ شاید میں بھی DC لگ گیا. عوان جی باغ میں صرف جامن توڑنے جاتے تھے. ہاں اور گھر آ کے پھر جامن تول کے کہتے ہوتے تھے کہ آج میں 2.5 کلو پڑا ہوں. جتنے جامن ہوتے تھے نا اتنا کہہ دیتے تھے میں پڑا ہوں. اچھا بچے ایک تو یہ باغ میں اکثر بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے. پھر ایک اور بڑی اہم چیز جو اب نظر نہیں آتی کہ بچوں کے ہاتھوں میں نا وہ امتحانی گتے ہوتے تھے وہ جس کے اوپر اتنا بڑا وہ چونڈا سا لگا ہوتا تھا. وہ پتہ نہیں کدھر گئے ہیں, وہ باندھی ہو گئے. وہ نقل کی وجہ سے ان پہ پابندی لگائی گئی تھی. پہلے جب گتوں پہ بوٹی لکھا کرتے تھے اتنی یعنی مائکروسکوپک سائز سے لکھتے تھے کہ اس کو پڑھنے کے لیے ہمت چاہیے ہوتی تھی. لیکن جو فنکار ہوتے تھے وہ پورا ٹیسٹ پیپر جو ہے وہ ایک ایک گتے پہ لکھ لیا کرتے تھے. اس کے بعد امتحانی جو عملہ ہوتا تھا انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ دونوں طرف سے گتا چیک کرتے تھے کہ کہیں لکھا ہوا تو نہیں, کوئی بوٹی تو نہیں لکھی ہوئی, پھرا تو نہیں لکھا ہوا. اس کے بعد جب یہ پکڑا جانے لگا تو وہ جہاں پہ کلپ لگا ہوتا نا بڑا سا اس کے نیچے اس کو دبا کے اس کو اوپر کر کے تو نیچے باریک باریک جتنے فارمولے ہوتے تھے نا وہ لکھتے تھے. جی اللہ جانتا ہے اس چیز کا مجھے نہیں پتا. میں اس قوم میں ماسٹر کر بیٹھا سارا اس کو پتا ہے کہاں پہ پھرے لکھے جاتے. اچھا ایک اور چیز جو بڑی معصومانہ سی نظر آتی ہوتی تھی وہ نہیں اب نظر آتی. امتحانوں کے نزدیک والدہ صاحبہ جو ہوتی ہیں نا معصوم اتنی ہوتی تھی وہ بیچاری بھولی مائیں نا بچوں کو خوراک خروک بڑی اچھی کھلانی شروع کر دیتی تھی کہ بچے کے امتحان ہو رہے ہیں. پتر تمہارا دماغ تیز ہوگا, پرچہ تمہارا اچھا ہوگا, بادام کھاؤ, پتر تمہارا پرچہ بڑا اچھا ہوگا, یہ لسی پیو تگڑے ہو جاؤ, پڑھ پڑھ کے منڈا کمزور ہو گیا. کھوا کھوا کے اس کو کوکھی چڑھا دیتے. وہ کھا پی کے بچے کوٹھے پہ جا کے نا پڑھنے کے بعد دھوپ میں سوئے ہوتے اور نیچے بیچاری امام سایوں کو بتا رہی ہوتی تھی پیپر ہوں نہ پہ جی دیتے بیچارہ پڑھتا پیسے. ہائے ہائے کیا معصوم تھا. ایک اور بہت زیادہ معصومانہ حرکت تھی اسٹوڈنٹس کی طرف سے. اب آج کے اسٹوڈنٹس کو بتاؤ تو کوئی یقین ہی نہیں کرے گا کہ کوئی پرانا برش لے کے یا مسواک لے کے سیاہی میں ڈبو کے تو شہر کی دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا صرف امتحانات کے دنوں میں, یا اللہ ہم سب کو پاس کرے آمین. یہ بہت میں نے لکھا ہوا تھا, یا اللہ. اچھا دعا سب کے لیے ہوتی تھی, یا اللہ ہم سب کو پاس کرے آمین. اچھا ایک جو کوٹھے پہ بیٹھ کے پڑھنے والا جو ہوتا تھا طریقہ اس میں مجھے ایک یاد آ گیا کہ نالائق اسٹوڈنٹ بیچارے جو ہوتے تھے نا اس جیسے وہ کوٹھے پہ بیٹھ کے کو بنیرے پہ آ کے کبا شبا بیٹھتا تھا نا تو وہ گننی شروع ہو جاتے تھے. اگر 100 گننے تک کہاں نہ اٹھا تو میں پاس ہو جاؤں گا. اور پھر کبے کو اس جلدی میں گنتی سناتے تھے کہ اٹھنا فٹافٹ 100 کر کے تو ریلیکس ہو جاتے تھے, نہیں اٹھا میں بورڈ ٹاپ کر گیا. اپنی پڑھائی پہ بھروسہ نہیں تھا کرتے, کہاں پہ بھروسہ کر لیتے تھے. جو کرا اس وقت یہ گانا نہیں تھا ابھی چل رہا اٹھ کوٹھے تو کام آوے, نہیں تو پیچھے سے کوئی گانا لگا دے کہاں اٹھ جاتا تو فیل ہو جاتا. اچھا ایک اور چیز جو غلط ہوتی تھی مگر ہوتی تھی وہ یاد مائی کے حوالے سے یاد تو کرنی چاہیے. جو بچے نمازیں نہیں تھے بھی نہ پڑھتے امتحانوں کے دنوں میں نماز شروع کر لیتے, اور اتنی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کہ بزرگ بھی نہیں پڑھتے ہوں گے. ہائے ہائے
اور باقاعدہ امی ابو کو بھی کہتے تھے کہ میرے لیے نماز پڑھ کے دعا کرنا پاس ہو جاؤ. امتحانات کے حوالے سے بچپن میں ایک لطیفہ بھی ہم بہت زیادہ سنتے تھے کہ فلاں شخص نے پیپر کے آخر میں جب اسے کچھ نہیں بن پڑا تو اس نے آخر میں لکھ دیا, ممتحن سے یعنی درخواست کی ہے کہ نمبروں کی کنجی تیرے پاس ہے, اگر پاس کر دے تو کیا بات ہے. تو کسی نے جواب میں کسی ممتحن نے لکھ دیا تھا کہ کتابوں کا بنڈل تیرے پاس ہے, اگر یاد کر لے تو کیا بات ہے. بڑی بڑی معصومانہ چیزیں ہوتی تھی امتحانوں کے دنوں میں. میں یاد کر کر کے ہنستا ہوں کہ یار بجائے پڑھنے کے ہم کدھر کدھر سے چور دروازے ڈھونڈتے تھے پاس ہونے کے لیے. اچھا اب تو امتحانی مرکز تک پہنچنے کے لیے گڈیاں کاریں سکوٹر لوگ استعمال کرتے ہیں نا. ہمارے دور میں زیادہ سے زیادہ سائیکل ہوتی تھی اسٹوڈنٹ کے پاس. اچھا. اور ٹائم کے اوپر امتحانی مرکز میں پہنچنے کے لیے جو پسوڑی پڑی ہوتی تھی, اور رستے میں اگر سائیکل کا چین اتر جاتا تھا تو کیا تیزی کے ساتھ نیچے اتر کے چین چڑھا کے ہاتھوں تو کالے کر کے پھر شروع ہو جاتے. اور اکثر امتحانوں میں ایک دو دوست بھی محلے کے ساتھ ہوتے تھے, ایک آگے بیٹھا ہوا سائیکل کے, ایک پیچھے بیٹھا ہوا, اور فل زور لگا لگا کے ادھر پہنچ رہے ہیں امتحانی مرکز. اچھا, یا سائیکل کی چین اتر جاتی تھی, اگر خوش قسمتی سے چین نہ اترے تو آگے سے ریلوے کراسنگ کا جو پھاٹک ہوتا تھا وہ ضرور بند ملتا تھا. اور اگر پھاٹک بند ملتا تھا تو ایویں ذہن میں سوچنا شروع ہو جاتے تھے اب پھاٹک بند ملے ہم منوس ہی نہ ہوئے کدھر فیل ہی نہ ہو جاؤ. یہ بھی ذہن میں آتا تھا. ایویں ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ اپنی فیل ہونے کی جو حرکت ہے نا وہ کسی اور پہ ڈال دیں. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم تو اب سیالکوٹ جانا چھوڑ گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ادھر ہی وہ بنتے ہیں نا وہ جو ہوتے ہیں. ناظرین, آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں ملکی معاملات پر گہری نظر رکھنے والے انتہائی زیرک سیاستدان مولانا فضل الرحمان. السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید صاحب, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ہمیں یاد کیا اور ہم آ گئے. ویسے تو میرا خیال ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ زیرک سیاستدان ہیں ہم, یہ اب آپ ہی کہہ رہے ہیں اور آپ ہی سمجھتے ہیں. یہ جو دوسرے لوگ ہیں سیاست میں جو ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے تو ہمیں زیرک کی بجائے زیرو سیاستدان بنا کے رکھا. ایسے تو نہ کہیں مولانا صاحب. بڑی مہربانی آپ کی, آپ نے ہمدردی کا اظہار کیا. آپ کہتی ہیں تو میں مان لیتا ہوں, ورنہ بات جو میں کر رہا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں نا یہ جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں طالبان کے ساتھ حکومت کے, دونوں پارٹیوں نے ہمیں تو زیرو سمجھ لیا. دونوں پارٹیوں نے یکجا ہو کے کہہ دیا کہ فضل الرحمان کو مذاکرات کے نزدیک نہیں آنے دیں. بندہ پوچھے میں کیا مذاکرات میں اونچا اونچا رونا شروع ہو جاتا ہوں یا میں مذاکرات میں بیٹھ کے خراٹے لیتا ہوں. ورنہ آپ کا موقف بھی تو اس حوالے سے واضح نہیں تھا نا. جنید بھائی, موقف تو ہم نے اپنا واضح کر دیا, بلکہ میرا خیال ہے ہمارے موقف کا ذکر تو آپ کے پروگرام میں بھی ہوا ہوا ہے. ہمارا تو موقف یہی ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ, اور جب سے ہم سیاست میں ہیں ہمارا یہی موقف. حکومتیں بدلتی رہتی ہیں مگر ہمارا موقف کبھی نہیں بدلتا. اور اگر کوئی حکومت جنید بھائی ہم سے ناراض ہوتی بھی ہے تو ہم تو اس کو فوراً کہہ دیتے ہیں, کدی تیاس بول نجد ساڈی رول گل سن جانیا وے کر مہربانیا وے کرسی کر کول. یہ گانا تو پنجابی میں ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے ہم کو پنجابی نہیں آتا؟ اچھا بھائی ہم تو پنجابی زبان سے پنجابی کلچر سے بڑا پیار کرتے ہیں. اچھا, یقین کرو گے کہ میں تو سرسوں کے ساگ کے ساتھ 8-8 10-10 روٹیاں کھا جاؤں, وہ بھی تندور کی, اور اوپر سے لسی بھی پیتا ہوں پیالہ بھر کے. پنجابی کلچر کے ساتھ مجھے بڑا پیار ہے. مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ کدو پولیاں وچوں کی نکلتا ہے. کیا نکلتا ہے؟ یہ دیکھو پنجابی لڑکی ہے, اس کو نہیں پتا, لیرا نکل دیا لیرا. مولانا صاحب یہ آپ کو کیسے پتا چلا ہے؟ یہ سیاست کر کر کے پتا چلا کہ کدو پولیاں لیرا نکل, چونکہ سیاست بھی کدو ہی ہے نا. تو بات ہو رہی تھی مذاکرات کی. مذاکرات سے فضل الرحمان کو باہر رکھنا ایسے ہی ہے
جیسے کرکٹ بلے کے بغیر کھیلنا. میں معافی چاہتا ہوں یہ مثال کاٹ دینا. ہمارے بغیر مذاکرات ایسی ہیں جیسے ہاکی کے بغیر ہاکی کھیلنا. تو بلے والی مثال کیوں کاٹ دی؟ نہیں وہ بلے کاٹ دیں وہ بیچ میں رکھنا. ہم اپنے دشمن کے انتخابی نشان کا ذکر نہیں کرنا چاہتے اس لیے نکال دیں اس کو. وہ جو ابھی میں نے کہا ہے نکال دیں. کس کو نکال دیں مولانا؟ وہ جس کے ساتھ کھدو کٹی دائے. پنجابی میں گیند کو کھدو کہتے ہیں. اس کو جس کے ساتھ مارتے ہیں اس کو نکال دیں. ہاکی ڈال لی ہاکی. وہ ٹھیک ہے. بلہ کیوں نہیں کہتے؟ پھر وہی بات شروع کر دیا. بھائی ہم تو گانا بھی وہاں سے شروع کرتے ہیں. ٹور پنجاب بن دی. کیا مطلب؟ اس سے پہلے والا 2 لفظ ہم نہیں کہتے. پہلے بات ہے نا بلے بلے. بس کر دیں آپ نے. وہ میرا انٹرویو کرنے یا یہ کھیل کے سامان کا انٹرویو کرنا؟ نہیں وہ تو گانا ہے مولانا. چھوڑ دینا اس کو بس چھوڑ دیں. اس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارا تو انشاءاللہ منصوبہ بن گیا. آئین میں شامل کر لیا ہم نے. ہم انشاءاللہ اگر حکومت میں آ گئے تو اس گیم کو بند کروا دیں. کیوں؟ ہم تو اب سیالکوٹ جانا چھوڑ گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ادھر ہی وہ بنتے ہیں نا وہ جو ہوتے ہیں. اب تو کوئی سیالکوٹ کا بندہ بھی ہمارے پاس آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار ادھر ہو کے بیٹھو. ہمارے قریب مت بیٹھو. تم لوگوں نے بنا کے ان کو پوئے چڑھائے. مولانا آپ کو پوئے کا بھی پتا ہے؟ ہاں پوئے 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں نا سر پہ چڑھنے کو کہتے ہیں پوئے چڑھ گئی. ایک گاؤں میں پنجاب کے کچھ گاؤں میں والدہ کو بھی پوئا کہتی ہے. یہ یاد رکھنا. اس کو پوئا کہتے ہیں اس کو پوئے کہتے ہیں. اچھا والا آپ کہہ رہے ہیں آپ کی پنجابی بہت اچھی ہے. اردو کے اس جملے کو پنجابی میں ٹرانسلیٹ کر کے دکھائیں آپ. آگ جلے نہ جلے. آگ بلے نہ بلے. یہ کاٹو یار یہ کاٹو. اس کا پنجابی میں بھی یہی ہے آگ جلے نہ جلے. زیادہ سے زیادہ آگ کو تم آگ کر لو. آگے جلے نہ جلے ہی رکھو بس. آگے والا لفظ کہو گے تو ویسے ہی ہمیں آگ لگ جائے گی. تو مولانا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو دانستہ طور پر مذاکرات سے کیوں دور رکھا گیا ہے؟ بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ یہ بیرونی آقاؤں کی ہدایت پر انہوں نے ایسا کیا ہے جو ہمیں مذاکرات میں نہیں شامل کیا گیا. ورنہ اور تو بظاہر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. نہ انہوں نے مذاکرات کے دوران کوئی کھانے کا وقفہ کیا ہے جس سے یہ ڈر جائیں کہ یہ سارا کھانا نہ کھا جائے کہ نہ ہی کو مذاکرات میں کوئی چائے وائے کے ساتھ زیادہ بسکٹ آئے ہیں. ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا ہے نا کہ کوئی کانفرنس کے دوران میٹنگ کے دوران چائے بسکٹ آیا ہے تو میں نے ویسے ہی شغل کے طور پہ وہ بسکٹوں والی پلیٹ پکڑ کے گٹا گٹ اپنے منہ میں اونڈیل لیا. اچھا تو اس سے گھبرا گئے یہ لوگ کہ یہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے کوئی جادو کر کے دکھاتا ہے. تو اس وجہ سے نہ کوئی بلایا ہو ہم کو عورتوں کو بظاہر ایسی صورت نظر نہیں آتی کہ ہمیں مذاکرات سے دور رکھا گیا. یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.